عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معصومون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر عنه الذاكرون. جزا الله عنا محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں بزرگوں عزیز، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ دین کی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی. دین کی مجلسیں جہاں لگتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. حفظهم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، جب تم اس حال میں ہو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو میرے عزیزوں، دین کی مجلس بہت مبارک کرتی ہے. اسی لیے دین کی بات کا کہنا سننا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے دین کی بات کو ہم طلب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنیں. دین کی بات کو طلب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنیں. ہم سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کیونکہ ہمارا سننا یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ ہو، بلکہ ہمارا سننا اور کہنا صحابہ کے طریقے پر ہو. بات تو یہودی بھی کہتے اور سنتے تھے، لیکن ان کا کہنا سننا یوں ہوا کرتا تھا کہ یہودی کہا کرتے تھے سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغلوب کہا کہ وہ بات معلوم ہونے کے باوجود، دین کی بات معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے.
بلکہ اس کے خلاف کرتے ہیں. ہمارا کہنا سننا یہودیوں کے طریقے پر نہ ہو، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود، علم کے باوجود، معلومات کے باوجود نافرمانی کرنا اور اپنی چاہتوں پر چلنا، دین کے خلاف چلنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور نہ ہمارا کہنا سننا نصارہ کے طریقے پر ہو کہ جو جہالت کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو معلومات کے باوجود گمراہ ہوا، علم کے باوجود گمراہ ہوا، وہ تو یہودی ہے. اور ایک وہ ہے جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوا، وہ نصارہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو بیان کیا. قرآن کریم میں اللہ نے 6 مضمون ذکر کیے، جس کو اجمالی طور پر سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اس میں سے ایک مضمون بروں کا تذکرہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین ذکر کیے، اس میں سے ایک مضمون ہے بروں کا تذکرہ. وہ اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے بچیں. تو وہ ہے یہود و نصارہ، کہ ان کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا کہ ایک جاننے کے باوجود گمراہ ہے اور ایک جہالت کی وجہ سے گمراہ ہے. غیر المغضوب علیہم، یہ تو یہود، ولا الضالین، اور یہ ہے نصارہ. تو ہمارا دین کی بات کا کہنا اور سننا یہ یہود اور نصارہ کے طریقے پر نہ ہو. جو کہتے تھے سمعنا وعصینا، سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے لوگ، بلکہ ہمارا کہنا سننا صحابہ کے طریقے پر ہو. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. بات کو سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، سمعنا واطعنا. اچھا پھر ایسا نہیں کہ جو دل چاہے گا وہ مان لیں گے، جو دل نہیں چاہے گا وہ نہیں مانیں گے، ایسا نہیں. بلکہ فی مکرہنا ومشیئتنا، دل چاہے گا تو بھی مانیں گے، دل نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. سمعنا واطعنا. ہاں یہ بات اور ہے کہ یہود اور نصارہ کا طریقہ نہیں، بلکہ جو بات ہے وہ صحیح بات سامنے آئے تو اس کو مانیں گے، صحیح بات سامنے آئے تو اس کو مانیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی، عباد الرحمان کی، اللہ کے نیک بندوں کی، جو عباد الرحمان ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی، تو اس صفات میں ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جو بھی بات ان کے سامنے آئے تو اندھے بہرے ہو کر کے گر نہیں پڑتے اس پر، بلکہ صحیح بات ہے تو اس پر عمل کرے گی. جی اس کی مثال دیکھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر چڑھے اور اعلان کیا کہ لوگوں اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، اللہ نے ایک ایسا روح ان کو عطا فرمایا تھا. بعض بندوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام نے خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح دیا تھا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، جو صرف روح آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر کو تھا، ان سے شیطان بھی ڈرتا تھا. لیکن دیکھو صحابہ کا قرض کیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، اسی کا اتباع کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ جن کان والد مستقیم، یہ ہدایت کے چراغ تھے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو۔ مجمع میں ایک دیہاتی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ عمر لا نسمع ولا نطیع، سنیں گے بھی نہیں اور مانیں گے بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ حضرت عمر سخت تو بہت تھے لیکن حق کے لیے بہت نرم تھے، حق کے لیے بہت نرم تھے، تو کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ کہ میں رات کو جو چادریں تقسیم ہوئی تھی وہ تو ایک ایک چادر تقسیم ہوئی تھی، ہمارے بدن میں 2 کافی آ گئے، ایک سی لنگی باندھی ایک اوپر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجمع میں عبداللہ بن عمر ہے، ان کے بیٹے رضی اللہ عنہ رہا ہے، ان سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ کو ایک پیری چادر دی، تو پھر وہ دیہاتی کہنے لگا الان قل نسمع و نطیع، اب بول سنیں گے بھی اور مانیں گے۔ تو صحابہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑ جاتے اور سنیں گے واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مہر، جس کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، جو ہماری مائیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین، تو جس کا مہر امہات المؤمنین سے زیادہ ہوگا اور جس کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ اہل بیت ہے، امہات المؤمنین قرآن سے اہل بیت ہے اور حضور کی بیٹیاں حدیث سے اہل بیت ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اہل بیت ہے یہ سب سے معزز اور بلند لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت، جن کے اندر کوئی ناپاکی نہیں، جن کے اندر کوئی خرابی نہیں، ساری خرابیوں کو اللہ نے دور کر دیا، تو وہ امہات المؤمنین وہ ہے، حضور کی بیٹیاں وہ ہے، فاطمہ بضعۃ من جسدی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جن کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس کا مہر امہات المؤمنین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ ہوگا، میں اس کا مہر لے کر، زائد مہر لے کر بیت المال میں جمع کرا دوں۔ حضرت عمر نے اعلان کیا۔ اصل میں یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ عربوں میں مہر کے معاملے میں بہت زیادہ افراط تھا، زیادتی تھی، جیسے ہمارے یہاں پر مہر کے معاملے میں بہت زیادہ تفریق ہے، کمی ہے۔ ہمارے یہاں اتنی کمی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ انہیں ایک مرتبہ میں نکاح پڑھا رہا تھا، تو نکاح پڑھاتے ہوئے وہ مہر پوچھے، اس نے مہر بتایا بولے 5000 مثال کے طور پر 5000 اس نے مہر بتایا۔ مفتی صحیح صاحب کہنے لگے اتنا کم مہر، اس میں تو دودھ والی بکری بھی نہیں آتی۔ تو مفتی احمد صاحب خان پوری بھی اس مجلس کے موجود تھے، دعوت لگا دوں، کہنے لگے نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ تو ہمارے یہاں پر کمی ہے، ہمارے یہاں مہر کے معاملے میں بہت کمی ہے، ہم کم سے کم مہر مانتے ہیں، اور اربوں میں زیادتی ہے، اتنی زیادتی ہے کہ ہمارے اعتبار سے ان کا مہر کروڑوں میں پہنچ جاتا۔ تو اس لیے حضرت عمر نے ان کو یہ کہا تھا، وہ ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں کہا تھا، ہمارے طرف سے لوگ سوچے کہ ہم اور مہر کم کر دیں، نہیں، ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تفریق کا شکار ہیں۔ افراط اور تفریق دونوں سے پاک ہونا چاہیے، نہ حد سے اترنا نہ حد سے چلنا، حد سے گزرنا۔ حد سے گزرنے والے کو ملحد کہتے ہیں، حد سے اترنے والے کو بدعتی کہتے ہیں، حق پر رہنے والے کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اعتدال پر رہنے والے، نہ اترنا ہے نہ چلنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہنے لگے کہ اگر جس سے زیادہ مہر مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، تو میں اس کا زائد مہر بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ یہ بات بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر کے جانے لگے، تو ایک عورت کہنے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر تو اللہ کے کلام میں تبدیلی کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو بدل رہا ہے، اللہ کے کلام میں تحریف کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے ویسے کھڑے ہو گئے جیسے کسی نے زمین میں کھٹی گاڑ دی، کھٹا گاڑ دیا ہو، ایسے کھڑے ہو گئے، ہل بھی نہیں رہے کہ خدا کے قرآن کا جب معاملہ آ گیا، ہاں وَإِذَا تُتْلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کا معاملہ آتا، قرآن کی
تلاوت کی جاتی ان کے ایمان بڑھ جاتے، ان کے دل دہل جایا کرتے تھے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے تھے قرآن کا نام سن کر. جو قرآن ہی تو ہمارا اصل اصول ہے، اس کے بعد حدیث ہے. تمہارا ایک دم گھبرا گئے، اتنی بڑی شخصیت. تو کہنے لگے کیسے؟ اس عورت سے پوچھا، صحابیہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ. تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے قنطار یعنی سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے دیے ہو تو بھی واپس نہیں لینا ہے، فَلَا تَأْخُذُوهُ، تو بھی واپس نہیں لینا ہے. اگر تم نے سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے دیے ہو تو واپس نہیں لینا ہے. اور تم کہتے ہو کہ میں زائد مہر اگر ہوگا تو اس کو جمع کرا کے بیت المال میں جمع کرا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سارے لوگوں کو دوبارہ جمع کیا، جو مجلس میں تھے سارے لوگوں کو دوبارہ فوراً جمع کیا. یہاں یہ بات نہیں سمجھنے کی ہے کہ صحابہ صحابیات اندھے بہرے ہو کر کے نہیں پڑ جاتے تھے کہ جی حضرت آپ نے جو کہا وہ مان لیں گے. نہیں بھائی، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو مانیں گے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو مانیں گے، اگر اس کے خلاف ہے تو پھر تیری بات رد. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری بات، حالانکہ ان کی کوئی بات حدیث سے ٹکراتی نہیں تھی کیونکہ وہ تو مجتہد مطلق تھے. ہاں، ان کے استاد صحابہ اور اس کے استاد کے درمیان ایک فاصلہ ہے بس. اور بہت سارا علم جو صحابہ سے بھی ڈائریکٹ انہوں نے حاصل کیا، اور کچھ علم ایک فاصلہ ہے، ایک تابعی کا واسطہ ہے. تو مجتہد مطلق تھے، کوئی بات ان کی قرآن حدیث سے ٹکراتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ڈرتے اتنے تھے کہ کہنے لگے اگر میری کوئی بات حدیث سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پر پھینک کے مار دو، اس پر عمل کرو. تو وہ عورت نے ایسا نہیں کہ عمر نے بیان کیا تو بھائی عمر ہے رضی اللہ عنہ سن لے، نہیں، کہا کہ یہ بتاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ بھائی سنو، سارے مجمع سے کہنے لگے سنو، اخطأ الرجل واصابت المرأة، کہ آدمی غلطی کر گیا اور اس عورت سے صحیح بات کہی. اس کو کہتے رجوع. یہ بھی سمجھو، کہتے نا میں رجوع کر لیا. مجمع کے سامنے غلطی کرے اور تنہائی میں جا کر کے رجوع نہیں کرے، اس کو رجوع نہیں کہتے. رجوع یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع کو جمع کیا، دوبارہ سارا مجمع جمع ہوا اور سارے مجمع کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اخطأ الرجل، میں نے غلطی کی، واصابت المرأة، اور عورت سے دوست کہا. ان کی غلطی ہو سکتی. دیکھو انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوگی، نہ معصیت ہوگی نہ غلطی ہوگی. یہ انبیاء کی شان ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، نہ ان سے معصیت ہوگی اور نہ غلطی ہوگی. معصیت کسے کہتے؟ گناہ کے ارادے سے گناہ کرنے کو معصیت کہتے، اور پھٹک جانے کو، چپ جانے کو اس کو غلطی کہتے. تو انبیاء سے نہ گناہ ہوتا ہے نہ غلطی ہوتی ہے. ہاں زلت ہو جاتی. زلت کسے کہتے؟ کہ نیکی کے ارادے سے کبھی چپ ہو جائے، نیکی کے ارادے سے. جیسے آدم علیہ السلام کا نیکی کا ارادہ تھا کہ ہمیں جنت سے ہمیشہ رہنا ہے، نیکی کا ارادہ تھا، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، وہ بھول گئے تھے. بہت لمبا زمانہ گزر گیا، وہ بھول ہو سکتی، بھول گئے تھے. لیکن معصیت اور خطا یہ نبی سے نہیں ہوتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے نہ غلطی ہوتی ہے نہ معصیت ہوتی ہے. البتہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی لیکن صحابہ محفوظ ہیں. انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ محفوظ ہیں. محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محفوظ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو اس گناہ پر باقی نہیں رکھتا. محفوظ اور معصوم دونوں ایک ہی جیسے سیدھے ہیں، لیکن فرق مراتب ہے کہ نبی کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا جاتا اور صحابہ کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کیا جاتا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ انفرادی طور پر محفوظ ہے، اجتماعی طور پر معصوم ہے. کیا مطلب؟ انفرادی طور پر کوئی بات بیان کرے تو چوک ہو سکتی، لیکن اللہ وہ چوک پر اس کو باقی نہیں رکھتا.
لیکن اجتماعی طور پر جب سارے صحابہ کسی بات پر متفق ہو جائے تو پھر ان کے بعد کی حیثیت نبی کی برکت سے نبی جیسی ہو جائے. تو نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نہ معصیت ہوتی، صحابہ سے چوک ہو سکتی، لیکن اللہ اس پر ان کو باقی نہیں رکھتا. اس کے علاوہ ہمارا جو مسئلہ ہے تو ہم سے غلطی چوک سب کچھ ہو سکتا. اسی لیے سنو، مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ہمارے اکابرین میں بہت بڑے عالم گزرے. پہلے سکھ سے مسلمان ہوئے اور بڑے عالم بنے. مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی بات آئی تو ان کا ایک واقعہ بھی یاد آ رہا کہ جب یہ روزہ اقدس پر حاضر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو روزے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ آپ کی برکت چہرے بھی نصیب فرمائے. تو آقا کے روزے پر جب حضرت مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے تو یوں فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑے رہ کر حضور سے یوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ تو صادق اور امین ہیں، اور آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت کو کفار نے بھی تسلیم کیا. کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوائے. چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، زاد حضرت شرفن واجمتن، تو آپ کے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی تھی وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کی کہ تم ان امانتوں کو ادا کر کے آنا. تو کفار بھی حضور کی صداقت اور امانت کو مانتے تھے. تو کہا یا رسول اللہ، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ کی سچائی کو، آپ کی امانت کو کفار نے بھی تسلیم کیا. یا رسول اللہ، میں بھی آپ کو صادق اور امین مانتا ہوں. یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک امانت رکھ رہا ہوں، اور وہ قاعدہ ہے، شریعت کا قاعدہ ہے کہ دو لوگوں کی گواہی میں امانت رکھی جائے. لہذا آپ کے دونوں ساتھی گواہ بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں گواہ بھی موجود ہیں. اور میں امانت رکھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اپنے ایمان کی، یہ کلمے کی امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہوں اور قیامت میں آپ سے دوں گا. لہٰذا علماء نے ادب بتایا کہ جب روزہ اقدس پر حاضر ہو نا تو یہ جملے ضرور کہنا چاہیے. اور احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں اور یہ آپ کے دونوں ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ گواہ ہے. تو مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات بتا رہا تھا. مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے. بالکل کرانا چاہیے نصیحت، کیونکہ جس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا نا، اس کی تربیت بھی نہیں ہوتی. ہاں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایسے لوگ متعین کرتے تھے کہ میری غلطی ہو تو مجھ کو بتا دینا، میری چوک ہو تو مجھ کو بتانا. صحابہ کا یہ مزاج تھا. جی ہاں، آپ کو پتا ہے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود حضرت مفتی سعید صاحب سے سنا، اور عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نظامتوں میں بیان کیا کرتے تھے تو مفتی سعید سے کہتے تھے کہ میرا بیان سننا اور تنقیدی نگاہ سے سننا، اس میں جو بھی غلطی ہو مجھے فوراً اطلاع کر دینا. کہتے تھے میرا بیان سننا اور تنقیدی نگاہ سے سننا. یہ نہیں کہ حضرت جی پر جو کہتے ہو میں تنقیدی نگاہ سے، اور جو غلطی ہو مجھے فوراً اطلاع کرنا، کیونکہ جس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا اس کی تربیت نہیں ہوتی. حضرت علی کے فرمان کا خلاصہ ہی میری بات کی. تو مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد کہنے لگے کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجیے. حضرت نے فرمایا کہ دو باتیں یاد رکھنا. نمبر 1 اللہ مت بننا، اور نمبر 2 نبی مت بننا. کیا کہا؟ نمبر 1 اللہ مت بننا اور نمبر 2 نبی مت بننا. اللہ نہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ میری ہر بات چلے. یہ خدا بننا، خدائی کا دعویٰ ہے. اللہ نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ میری ہی ہر بات چلے. میں جو کہوں، میں جو حکم دوں وہ ہر پہ آخر ہو، اسی پر عمل کیا جائے.
کہ یہ شان تو خالق کائنات کی ہے. یفعل ما یرید فعال لما یرید یحکم ما یرید الا له الخلق والامر. اسی کی مخلوق ہے, اسی کا حکم ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. کوئی پتا بھی اس کی حکم کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. ہاں, انبیاء علیہ السلام کو بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں میں ناکام کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ خدا میں ہوں. نبی مخلوق اور خالق میں فرق ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا انتہائی کوشش کے باوجود حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے. آپ کو بڑا غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ شان صرف خالق کائنات کی ہے کہ اسی کا ہر حکم چلتا ہے. ہاں, اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اسی لیے اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کبھی کبھی تم خوب محنت کرو گے, خوب محنت کرو گے, اور ایک آدمی کی جماعت میں نہیں نکلے گا تمہاری تشکیل پر. تو یہ بھی اللہ اپنا تعارف کرا دے کہ دیکھ تیری محنت ایک ذریعہ ہے, کرنے والی ہماری ذات ہے. اور کبھی کچھ بھی محنت نہیں کرے گا اور 40-50-100 لوگ نکل جائیں گے. یہ بھی اللہ ہے, کیونکہ اللہ ہی کی شان ہے, اللہ ہی کی شان ہے. تو کہا خدا مت بننا, یعنی میری ہر بات چلے, یہ ہے خدا بننے کا مطلب. اور کہا نبی مت بننا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہی ہر بات صحیح ہے. یہ شان نبی کی ہے کہ میری ہر بات صحیح, یہ شان نبی کی ہے. کیوں کہ گفتہ خدا بول, گھر سے حکم عبداللہ بول, کیونکہ نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. اگرچہ عبداللہ کے نبی کے زبان سے نکل رہی ہے لیکن وہ بات اللہ کی بات ہوتی ہے. تو جو بات غلطی سے بات ہو, اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی ذات بھی معصوم ہے, نبی کی بات بھی معصوم ہے. جیسے نبی کی ذات بے عیب ہے, نبی کی بات بھی بے عیب ہے. جیسے نبی کی ذات میں کوئی عیب نہیں, ایسے ہی نبی کی بات میں بھی کوئی عیب نہیں. تو فرمایا کہ خدا نہ بننا, اور نمبر 2 نبی نہ بننا. یہ نہ سوچنا کہ میری ہر بات چلے, کہ میری ہر بات صحیح ہے. یہ صرف نبی کی شان ہے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. رہا انسان, تو انسان چاہے صحابہ بھی کیوں نہ ہو, ان میں بھی چوک ہوں گی, لیکن چوک پر باقی نہیں رہیں گی, یاد رکھنا. اس لیے ہمارے پاس جو ساری باتیں صحابہ کی پہنچی ہے یہ محفوظ ہے, مطلب چوک ہٹ گئی اس سے, یہ محفوظ ہے. اب رہا اس کے علاوہ ہمارا مسئلہ, تو یہ تو دل بھائی غلطیوں کے انبار ہے. تو کس سے پیاری حضرت نے نصیحت کی, اتنی پیاری حضرت نے نصیحت فرمائی. اس سے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں, دین کی باتوں کو سننا ہے لیکن لم یقین علیہ ثم وعمیانا, اندھے بہرے بن کر کے اس پر نہیں پڑ جانا, بلکہ اس کی تحقیق ہو کہ بات درست ہے یا نہیں ہے. اگر درست ہے تو وہ عمل کے قابل ہے, اگر درست نہیں ہے تو وہ عمل کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے, جو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمیں پالنے والا, ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا, اور پھر ہمیں اپنی بقا کا سامان دینے والا, ہمیں نیست سے حد میں لانے والا, اور پھر اپنی بقا کا سامان دینے والا, اور پھر ایک حد پر لے جا کر روکنے والا, اور پھر ختم کر دینے والا. یہ 4 باتیں جس میں ہوں اسے رب کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. لیکن اتنا کہہ لینا کافی نہیں, ثم استقاموا, پھر اس پر جمنا ہے. استقامت کسے کہتے؟ استقامت نام ہے پورے دین پر عمل کرتے ہوئے. استقامت نام ہے پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دینا. استقامت, ہاں استقامت پر حالات بھی آئیں گے. استقامت دیکھو, اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. عافیت کا مطلب کیا ہوتا؟ ہمارا سارا اکرام ہو, ہمارے ساتھ میں اچھے سے اچھا معاملہ کیا جائے, اور پھر ہم دین کا کام کریں, اسے کہتے ہیں عافیت. اور استقامت چاہے ہم حالات سے گر جائے, ہمیں ڈنڈے کھانے پڑے,
ہم پر مصیبت ہے لیکن پھر بھی ہم جمے رہیں گے، اسے کہتے ہیں استقامت۔ تو جب مسئلہ ایسا آ جائے تو استقامت کے ساتھ جمنا ہے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے استقامت کسے کہتے ہیں سمجھا دیا، اپنے عمل سے سمجھایا کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ دیکھو صحابہ پر کتنے حالات آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے، لیکن اس کے باوجود صحابہ جمے رہے۔ نبی تو نبی ہے، آپ کی مکی زندگی بتا رہی ہے کتنے حالات، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس پر جمے رہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوانے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی اس پر جمے رہے۔ دیکھو نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ تم میرے قاضی بن جاؤ، اتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا کہ تم میرے قاضی بنو۔ قاضی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے گویا کہ امیر المومنین کے دو زانوں ہو کے بیٹھے، عہدہ ان کو دیا جا رہا تھا۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ اس کا قاضی بننا گویا کہ اس کے ظلم میں اس کا مددگار بننا ہے، اور ان کی چاہت ہی یہ تھی کہ یہ میرا قاضی بن جائے گا تو ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی، ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر عہدے قضا کو پیش کیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تیرا قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، میں تیرا قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے قاضی بننے کے لائق ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میں تیرا قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ قاضی بننے کے لائق ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ پھر میں یا تو اپنی اس بات میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ تو امام صاحب کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فراست دی تھی، وہ سامنے والوں کے ذہن پڑھ کے بالکل فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی۔ ان کی فراست کا ایک واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے انہوں نے پانی مانگا پینے کے لیے، اس نے پانی وضو کے لیے مانگا، اس نے نہیں دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے اس سے خریدا، بس کتنے میں؟ تو کہا مثال کے طور پر 10 دینار میں دوں گا۔ امام صاحب نے اس کو 10 دینار دے دیے اور پانی لے لیا۔ پانی لے کر کے پھر وہ پانی کو ستو میں ملایا، اس سے ستو بھونا اور خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد اس کو پیاس لگی تو حضرت پانی کے بعد 1 گلاس پانی 10 دینار میں دوں گا۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، اس سے 10 دینار میں پانی خریدا، ایسے حضرت کا وضو بھی ہوا، پانی بھی پی لیا اور وہ پیسے بھی واپس آ گئے۔ بڑی عجیب فراست اللہ نے دی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت کی بہت واقعات ہے، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے اس سے کہا کہ میں یا تو تیرا قاضی بننے کے لائق ہوں، یا میں نے جو بات کہی کہ میں تیرا قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، میں یا تو اپنی اس بات پہ سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ اگر سچا ہوں تو جو لائق نہیں ہے اس کو تو کیوں قاضی بنا رہا ہے، اور اگر میں اپنی اس بات پہ جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص قاضی بنانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں، جھوٹ کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں، اور لکڑی کے پیروں سے زیادہ دور نہیں چلا جاتا، جھوٹ کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں۔ یا اب جب اگر میں اپنی اس بات پہ جھوٹا ہوں تو ایسے شخص کو کیوں قاضی بنا رہا ہے؟ جھوٹا ہے، جھوٹا آدمی قاضی نہیں بن سکتا۔ تو وہ اس کا بچہ رہ گیا، اور اس نے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کے بعد آ گئے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈالا۔ 4 سال تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے، 4 سال۔ حالانکہ بہت اللہ نے دنیا سے بھی بہت کمانا تھا، بہت بڑے مالدار بھی تھے، لیکن دین کے لیے حالات یہ تو آئیں گے۔ اس لیے حضرت حاکمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے، تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دین کی محنت کر رہے ہیں، نبیوں والی محنت کر رہے ہیں، اور پھر آپ پر حالات آ جائیں۔ تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آئیں گے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کا دشمن ہے. تو تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دین کا کام کر رہے اور آپ پر حالات آ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ دین کا کام کریں، آپ کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے ہو، اور پھر آپ پر کوئی حالت نہ آئے. تعجب اس پر ہے. ہاں، اسی لیے ایک بڑے محدث حدیث پڑھاتے تھے اور ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا. اس باغ میں بیٹھ کر طلبہ کو حدیث پڑھاتے. ایک مرتبہ بادشاہ وقت ظالم ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ باغ مجھے دے دے. وہ کہنے لگے کہ میں اس باغ میں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہوں اور تو اس باغ میں عورتیں نچائے گا، لہٰذا میں تجھے نہیں دے سکتا. وہ بادشاہ نے کہا کہ نہیں مجھے باغ دے دے. کہا نہیں دے سکتا. تو اس نے ان سے وہ باغ بھی چھین لیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. تو جیل میں جانے کے بعد وہ خوشی میں جھومنے لگے. دیکھو عربوں کی ایک عادت ہے کہ جب ان کو کوئی بات پر خوشی ہوتی ہے جھوم جاتے ہیں. جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ خوشی ہوئی تو وہ جھومنے لگے. حضور نے فرمایا جعفر یہ کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت جعفر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خوشی میں ہم جھوم جاتے. میں نے یہ چیز حبشہ میں دیکھ کر کے آئے تھے. بہرحال عربوں کو جب کوئی بات پر خوشی ہوتی تو وہ جھوم جاتے. تو یہ محدث صاحب جیل میں جھومنے لگے. ان کے شاگرد ان کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت یہ جھومنے کا وقت ہے، یہ تو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے تعلق جوڑے کہ یہ کیا مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں اور آپ جھوم رہے. کہنے لگے صاحب کا قصدی، صاحب کا قصدی. کہنے لگے آج بچہ ثابت ہو گیا، آج بچہ ثابت ہو گیا. یہ جملے کہنے لگے. ان کے شاگرد سے کہنے لگے کہ بات سمجھ میں نہیں ہے. کہا بات یہ ہے کہ مجھے آج تک شک تھا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے میں ہوں یا نہیں ہوں. مجھے شک تھا. کہاں شک کیوں تھا؟ شک اس لیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا نے تو حدیث میں ارشاد فرمایا اللہم ارزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد کو تھوڑی روزی عطا فرما. پھر میرے پاس یہ باغ کیسے آ گیا؟ تو مجھے شک تھا کہ میں حضور کی حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں یا نہیں ہوں. لیکن آپ ثابت ہو گیا کہ میں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں. وہ باغ مجھ سے چھین دیا گیا. اس پر تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تعجب اس پر نہیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں آپ پر پریشانی آ جائے. تعجب اس پر ہے کہ آپ دین کا کام کریں اور آپ پر کوئی پریشانی نہ آئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 4 سال جیل میں رہے. یہاں تک کہ جیل میں حضرت کو دودھ میں زہر دیا گیا اور پھر جیل سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا. ہمارے امام کا 4 سال جیل میں رہے. جیل میں زہر نے دودھ دیا. لیکن میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات کو، یہ پریشانیوں کو ہمیشہ نہیں رکھتے. یہ تو ہے حالات تو آتے، لیکن اللہ اس کو ہمیشہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ نہیں رکھتے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے ایک مرتبہ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ لوگ اس پر فخر کرتے ہو. سننا دھیان، آپ لوگ اس پر فخر کرتے ہو کہ پہلا قاضی حنفی مذہب کا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اور اس پر بھی فخر کرتے ہو کہ ہمارے امام نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا اور جیل سے ان کا جنازہ نکلا. اس پر بھی فخر کرتے. یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا جواب تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مل جائے گا. کیسے ملے گا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نہ حکومت دی، نہ مال دیا، نہ بادشاہ، کوئی چیز نہیں دی مکہ میں. بلکہ مکہ میں بہت زیادہ حالات تھے. فاقے پر فاقے ہوتے اور چاہنے والوں کو تحت کیا جاتا. حالات تھے مکہ میں. لیکن جب مدینے گئے زیادہ اللہ شرفر وادمدن تو اللہ نے ساری سہولتیں دے دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی دی، آپ کے حکم پر ساری چیزیں چلتی. مدینے میں سب ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ مکہ میں اگر اللہ یہ سب کچھ دے دیتے تو پھر الزام آتا. کس پر الزام آتا؟
بلال پر الزام آتا، خباب بن عرب پر الزام آتا، صہیب رومی پر الزام آتا، ان لوگوں پر الزام آتا کہ انہوں نے رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس لیے دیا کہ محمد کہ یہ کمزور لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بادشاہت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ساری فراوانی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اچھا مانا۔ اس لیے اللہ نے مکہ میں کچھ بھی نہیں دیا، مکہ میں حالات سے رکھا، لیکن مدینے میں اللہ نے سب کچھ دے دیا، وہاں کوئی الزام نہیں۔ اسی طریقے سے آج سب سے زیادہ دیکھو، جب اخلاص کے ساتھ آدمی اپنی محنت کرتا رہتا ہے اور اخلاص کے ساتھ لگن کے ساتھ اپنی محنت کو آگے بڑھاتے رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو پھیلاتے ہیں۔ امام سب سے زیادہ دنیا میں آج کوئی مذہب کے ماننے والے ہیں تو حنفی ہیں سب سے زیادہ۔ تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عہدہ قضا قبول کر لیتے تو اس میں الزام آتا تھا کہ حنفی ماننے والے اس لیے کہ ان کا امام قاضی تھا، وہاں اللہ نے کچھ نہیں دیا، وہاں انہوں نے عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا۔ لیکن جب معاملہ ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس کے لائق وہی تھا۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگ عزیزوں، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ احوال یکساں نہیں رہتے، اسی لیے قرآن کریم کی ترتیب دیکھو، قرآن کریم کی ترتیب کہ اللہ نے پہلے سورت رکھی سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد سورت رکھی اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد سورت رکھی تبت یدا، اس کے بعد قل ھو اللہ احد۔ قرآن کوئی ہمارا تمہارا کلام نہیں ہے، ھذا کلام ربی، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، اور کوئی حکیم کی بات دنیا میں کوئی حکیم کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، تو اللہ تو حاکموں کے حاکم ہے، حکیموں کے حکیم ہے، ان کا کلام کیسے بے جوڑ ہو سکتا؟ ان کے کلام میں بڑا جوڑ ہے، ربط ہے، ان کے کلام میں بڑا ربط ہے۔ تو ربط کیا ہے؟ جو میں نے آیت پڑھی تھی، ثم استقاموا، استقامت اختیار کرو، جم جاؤ تو پھر کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے، خاص طور سے موت کے وقت، دنیا میں بھی آئیں گے، لیکن دنیا میں فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں، اس لیے حدیث میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا تھا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، آخری عمر میں نابینا ہوئے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ دنیا میں ہم فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو موت کے وقت پھر تو موت کے وقت ساری چیزیں کھل جائیں گی، تتنزل علیہم الملائکہ، حالانکہ دنیا میں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے اللہ تخافوا، نہ کوئی خوف کرو، ولا تحزنوا، خوف ہوتا ہے اگلی چیز کا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا خوف بھی نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، غم ہوتا پچھلی چیز کا کہ دنیا جو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس پر غم بھی نہیں اور آئندہ احوال کا کوئی خوف نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ انعام اللہ سنا رہا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے، اور جنت میں تمہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ ہاں، اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے، جنت آپ کی خدائی کیا بات ہے، چھوٹی خدائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جو چاہے کرے، تو جنت میں اللہ جو چاہے وہ کرنے دے گی، لیکن چھوٹی خدائی، بڑا خدا پھر بھی اوپر اللہ ہے، من چاہی تو ہوں گی وہاں پر، من چاہی تو ہوں گی، لیکن اللہ چھین نہیں سکتا، چھینے گا نہیں، لیکن امکان تو ہے، اس لیے امکان بتا رہا ہے کہ اللہ بڑے خالق ہے۔ ہاں، آج اللہ نے تم کو بھی چھوٹی بادشاہ دے دی، جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نزلا من غفور الرحیم، یہ رسپیکٹ کے طور پر، اکرام کے طور پر اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، تو یہ آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی استقامت، اب استقامت ہے کیا؟ تو یاد رکھنا، استقامت ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت القرآن میں تفصیل میں لکھا، استقامت نام ہے پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت ہے۔ سنو، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دینا، اس کا نام استقامت ہے۔ نماز پڑھو، اس کی دعوت دو،
روزہ رکھو اس کی دعوت دو، حج کرو اس کی دعوت دو، زکات دو اس کی ادا کرو اس کی دعوت دو. اسی طریقے سے اعمال دعوت میں خود مشورے کا اہتمام کرو اس کی دعوت دو، خود گشتوں میں چلو اور کو بھی چلنے کی دعوت دو، خود اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. جو عمل کریں گے اس کی دعوت دو، پورے دین پر عمل کرتے ہوئے، یاد رکھنا عمل کرتے ہوئے. ورنہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے زبانی دعوت ذہن متاثر کرتی. ایک آدمی اب خوب فضائل بیان کرے کہ بیٹھ کے پانی پینے کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، اب خود کھڑے رہ کے پی لے گا تو سننے والے کا دل متاثر نہیں ہوگا. زبانی دعوت ذہن کو متاثر کرتے نہیں کہ حضرت نے کیا بیان کیا، حضرت نے کیا باتیں بتائی، لیکن عمل حضرت کا اس کے خلاف ہے، یاد رکھنا، تو دل متاثر نہیں ہوا. تو خود عمل کر کے اس کی دعوت. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہاں، پہلے اس حکم کو اپنے اوپر لاگو کرو جیسے صحابہ نے کیا، اس حکم کو، اس قانون کو اپنے اوپر لاگو کیا تو پھر اللہ نے ایسے بنا دیا کہ وہی عمر رضی اللہ عنہ جن کی میں نے ابھی بات بتائی کہ اللہ کے قانون کو جب اپنے اوپر لاگو کر دیا تو پھر انسانوں پر نہیں، انسانیت پر حکومت کر گئے. آپ پانی مٹی ہوا پر حکومت کر گئے، لیکن پہلے اپنے اوپر اس کو لاگو کرو. تو پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دینا، پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دینا، اس کا نام استقامت ہے. جب یہ استقامت ہم میں آئے گی، جب ہم جمیں گے تو قرآن کا جوڑ دیکھو، میں بتا رہا تھا قرآن کریم کا جوڑ قل یا ایھا الکافرون. اس صورت میں اللہ نے فرما دیا کہ حق اور باطل میں کمپرومائز مت کرنا، حق رہے گا، باطل باطل رہے گا. ایسا نہیں کہ جدھر ہوا شریف ادھر ہم چل گئے، نہیں، حق پر جمے رہنا، حق پر جمے رہنا، حق اور باطل کو حق کہہ کر حق کے ساتھ نہ ملا دینا. قرآن کریم تو سمندر ہے، اس میں تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. ہاں، اور قرآن کریم کی ہر چھوٹی صورت، ہر بڑی آیت اس لائق ہے کہ اس پر انسان عمل کر لے تو وہ کامیاب، اس کو ہدایت مل گئی. ہاں، کیونکہ اللہ سے ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آتا. جواب کیا آتا؟ جو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہے مسئلہ؟ چھوٹی سورت ہو یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں ہو، یہ مسئلہ ہے. تو جو چھوٹی ایک سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھ دے گا تو وہ 3 آیتیں اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سائے حق اور باطل کو ملا کر کے نہیں، بلکہ حق پر جمے رہنا، حق پر جمے رہنا، غلط کا ساتھ کبھی نہیں دینا، غلط کا ساتھ کبھی نہیں دینا. دیکھو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حق پر جمے رہے، باطل کا ساتھ نہیں دیا، ٹھکرا دیا. کیوں؟ اگر وہ ساتھ دیتے تو ایسا تھوڑی ہے کہ امام صاحب باطل ہو جاتے اور جہنم میں پہنچ جاتے، لیکن ان کو دیکھ کے امت بگڑ جاتی، ان کو دیکھ کر امت بگڑ جاتی اور ظالم کا ظلم چل جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لکم دینکم ولی دین، اس صورت میں کہ ان کے حق اور باطل دونوں الگ الگ ہے. حق ہے، باطل باطل ہے. جب تم اس پر جمے رہو گے، استقامت اختیار کرو گے، ہاں، جب تم باطل کے سامنے جھکو گے نہیں، حق پر جمے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اذا جاء نصر اللہ، پھر اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد. لیکن سورہ قل یا ایھا الکافرون میں جو اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، جو مدد ہے، تو ایسا نہیں. ہم اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہتھیلی پر سرسوں اگانا چاہتے ہیں. سرسوں کو اگر آپ جو گھروں کے سامنے اس سے ویلکم لکھتے نا، تو وہ ویلکم لکھنے پر شام میں ڈالو، صبح نکل جاتا. لیکن ہم سوچیں کہ ہتھیلی پر تو ایسا تھوڑی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں دیر بھی نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں دیر بھی نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے. یہ جملہ کہتے نا بعض لوگ کہ اللہ کے خزانے میں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. نا، اللہ کے خزانے میں دیر بھی نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک متعین وقت ہے، ہر چیز کا ایک متعین وقت ہے. یہ کل شیء اجل مسمى، ہر چیز کا ایک متعین وقت ہے.
تو اذا جاء نصر اللہ میں اللہ نے فرما دیا کہ جب تم استقامت اختیار کرو گے، جب پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دو گے، جب پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت ہوں گے اور تم پر حالات آئیں گی، تم پر پریشانیاں آئیں گی اور تم اس پریشانی اور حالات کے ڈر سے پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت سے نہیں رکو گے بلکہ اس پر جمے رہو گے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، کیا نصر اللہ، اور اللہ کی مدد کیا ہوگی، ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھو گے کہ لوگ ذوق در ذوق اللہ کے دین میں داخل ہیں۔ لیکن پھر ہم کمزور ہیں، ذہن میں ایک سوال آتا کہ یار اللہ کی مدد کیسے ہے کہ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پر بڑی پریشانی ہے اور ہم بڑے حالات کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ نے پھر اگلی صورت رکھی، تبت یدا، کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ ایسی مدد کریں گے کہ بڑے بڑے کو توڑ کے رکھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کون تھا؟ شولے والا، اتنا مال تھا اس کے پاس کہ سونے چاندی کے ڈھیر، سونے کے ڈھیر خاص طور سے گھر میں لگے رہا کرتے تھے اور گھر اس کا گویا کہ سونے کی وجہ سے جگمگاتا تھا، خود بھی بنا خوبصورت اور اس کے پاس مال بھی اتنا تھا، تو اللہ نے اس کو شولے والا کہا، ابو لہب۔ تو اتنے بڑے مالدار کو، اتنی بڑی طاقت والے کو، اتنی بڑی طاقت والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور جب اللہ توڑتے تو پھر کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو بچایا اور نہ اس کی کمائی نے اس کو بچایا۔ تو اللہ نے اس میں بتایا کہ کلیائی اور کافروں تم استقامت اختیار کرو، اپنے دین کی دعوت دیتے ہوئے اس پر جمو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اس کو اللہ نے سمجھایا کہ اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ اللہ پھر ظالم جابر اور جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، جو حق کے مقابلے میں آئے گا، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے گا، اللہ اس کو توڑ دے گی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے توڑے گی؟ تو قل، آگے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر، دنیا والوں پر قیاس نہ کرو، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلے ہے، یکتا ہے، ان جیسا کوئی نہیں، قل هو اللہ احد۔ کیوں یکتا ہے؟ اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی نہ بچے، کوئی چیز کی انہیں ضرورت نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، نہ ان کا بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور نہ کسی چیز میں ان کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلے اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ لم یلد، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن له کفوا احد، ان جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں ان کا کوئی شریک ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس لیے دعوت، استقامت نام ہے پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دینا، پورے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دینا۔ جب ہم